الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے، وہی واحد ہے، وہی صمد ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، چاند ستارے سورج زمین کے ہر ذرات کا مالک ہے، تمام چیزیں اسی کے قبض قدرت میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے لیے کہ جس نے ہم سب کو راہ ہدایت دکھلایا، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے ذریعے سے قرآن کا ایک عظیم تحفہ دیا، اللہ تبارک و تعالی جس ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نماز کا ایک عظیم تحفہ جسے مومن کے لیے معراج کہلاتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہم نے اتنے دنوں سے اتنے جمعہ سے سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن رہے تھے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سیرت کو اور ان کی جوانی اور بچپن کو سنتا آ رہا تھا۔ آج کا میرا موضوع آج ایک دن کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو ذرا ہٹ کر آج ایک سخت اہم چیز، ایک اہم مسئلہ ہے، میں آج اس کے تحت میں بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ تقاضا اس لیے پیش آیا پچھلے جمعہ تو میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر معراج کے عنوان پر لے کر گیا اور کہا تھا کہ اس جمعہ اس معراج کے واقعے کو کنٹینیو کروں گا۔ پر جب میں مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھا کتابوں کو ورق گردانی کرتے ہوئے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جانے کے لیے مسجد حرام سے بیت المقدس تشریف لے کر گئے، راستے میں اللہ کے نبی نے ایک جگہ اترے، وہ بیت لحم نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ جگہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ مجھے بات ذہن میں آ گئی، کیوں نہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ذہن میں آ گئی ہے تو کل اتوار میں 25 دسمبر بڑے ہی شور و زور سے میری کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے، جس میں یہ جو لفظ ہے میری کرسمس، یہ اسلامی تعلیمات، میری بات کو غور کر لینا، یہ لفظ اسلامی تعلیمات قرآن، آیت قرآن کے سراسر خلاف اور عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ لوگ مناتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر کچھ دوست و احباب ہمارے بھی ہوتے ہیں عیسائیوں میں، وہ بھی ہمیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو اس مبارکباد پر اس لفظ کو دہرانا شریعت اور قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے؟ یہ بڑا ہی اہم چیز ہے، کیونکہ جب وہ لفظ ایسا ہے، انشاءاللہ میں بتاؤں گا، تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو سمجھنا ہوگا، پھر اس کے بعد اس لفظ کو سمجھنا ہوگا، تاکہ اندازہ ہو جائے گا یہ لفظ اسلامی تعلیمات اور قرآنی آیات کے کتنے خلاف ہے۔ کتنے ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں جو ان کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ لفظ کے کہنے سے یہ لفظ ایسا ہے کفر و شرک تک لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اتنا خطرناک لفظ ہے وہ۔ کیوں اتنا خطرناک لفظ ہے؟ واقعہ سنیں گے، آخر میں اس کا خلاصہ مختصر، واقعہ بھی مختصر ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے جمعہ پھر اس سیرت کو میں کنٹینیو کرتا چلوں گا۔ یہ بات لینے کا اہم مقصد مجھے اس لفظ کو پہچان کرانا ضروری تھا۔ سب سے پہلے سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے جہان میں اپنے اپنے خاص بندوں کو ایک کام کے لیے منتخب کیا، چنا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنے ہی مقصد کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال آئے گا کہ عبادت کیا ہو اور عبادت کیسی کرنی چاہیے اور کس انداز کی عبادت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے چند بندوں کو منتخب کیا، چنا، ان کو اپنی وحی دے کر بھیجا اور یہ کہا کہ فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام درست ہے، فلاں کام اسلام میں جائز ہے اور یہ کام کرنا ہے، اس کو شریعت میں عبادت کہیں گے۔ ان عبادت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے نبی اور رسول کو بنایا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تقریباً 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ انبیاء کرام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی باتیں بتلانا، اس کے احکام کو بتلانا ہے۔ نبیوں کا کام یہی رہا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قصوں میں سے ایک شاندار قصہ بیان فرمایا، وہ تھا حضرت
یوسف علیہ السلام کا پورے مکمل ایک ہی سورے میں مکمل واقعے کو ذکر کیا۔ اب 1,24,000 انبیاء آئے تو قرآن میں مکمل 1,24,000 انبیاء کا ذکر موجود نہیں ہے۔ 25 نبیوں کا انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان 25 نبیوں میں ایک واقعہ ہے، ایک ذکر ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ کا نام قرآن مجید میں 25 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا، کیونکہ حضرت عیسیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 560 پر 9 سال کا عرصہ گزرا، جس میں 480 پر 4 سال کے عرصے میں کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آئے اور اللہ کے نبی کی بشارت دے کر گئے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے لوگوں، تمہارے درمیان میں ایک بہترین و شاندار اور خوش اخلاق ایک نبی آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا۔ اس کی بشارت، اس کی خوشخبری دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تمام قصوں میں سے بہترین قصہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران اور ان کی نانی حنا اور حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ امی جان، یہ چاروں کا نام جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، اسی کے نام سے ایک سورہ ہے قرآن میں، سورہ آل عمران، اور سورہ مریم بھی ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ اب واقعہ سنیں گے، بات سمجھ میں آئے گی، پھر اس کے بعد وہ لفظ کرسمس جو ہے اس کو سمجھاتا چلوں کہ یہ سراسر قرآن آیات کے کتنے خلاف ہیں، کیونکہ اس لفظ کے کہنے سے، بات شروع ہی میں بتا دیتا ہوں، اس لفظ کے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہوگا، کیونکہ بہت سارے ہمارے بھی بھائی جن کے دوست احباب ہوتے ہیں جن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ لفظ سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں سورہ آل عمران، حضرت عمران اور ان کی بیوی حنا نام ہے، یہ دونوں بنی اسرائیل میں ہیں، اور حضرت عمران کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے مسجد اقصی بیت المقدس کی امامت کے لیے منتخب کر رکھا تھا۔ وہ اپنے شہر میں فلسطین میں بڑے عبادت گزار اور عابد نیک انسان مشہور کے نام سے مشہور تھے، اور حضرت حنا بھی مشہور تھی۔ دونوں کو کوئی اولاد نہیں تھے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا بھی کرتی رہی، اللہ تعالیٰ ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو حمل ٹھہرا ہے۔ جو ہی حضرت حنا کو حمل ٹھہرا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، إِذْ قَالَتِ امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني۔ حضرت حنا کہتی ہیں، میرے پیٹ میں یا اللہ جو بچہ ہوگا میں اس کو مسجد اقصی بیت المقدس کی عبادت کے لیے، خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دیتی ہوں، اور اس کو اپنی جانب سے قبول فرما لے۔ یہ کہتی تھی، چند عرصہ گزرا، بچہ پیدا، مہینہ گزرا، یہاں بچی کی ولادت ہوئی، لوگوں نے کہا تیرے ہاں بچہ نہیں ہوا ہے بلکہ بچی ہوئی ہے۔ حضرت حنا سوچنے لگی، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بیٹا ہو گیا تو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی منت مانی تھی، اب یہاں تو بیٹی ہوئی ہے اور بیٹی کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے کیسا قبول کریں گے؟ اور اللہ سے کہتے ہیں
واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، تو نے مرد کو پیدا کیا ہے یا عورت کو پیدا کیا ہے، مگر میں جنم تو لے لی ہوں، اس کو کیا کروں؟ تو کہتے ہیں حضرت حنا کہتی ہے یا اللہ میں نے اس کا نام، اس بچی کا نام مریم رکھا، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ حضرت حنا کہتی ہے اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اب میں تجھ سے اللہ کی تجھ سے پناہ چاہتی ہوں تاکہ اس بچی کو کسی بھی طرح کے غیر ضروری چیزوں میں مشغول کرانے سے اس بچی کی کوئی حفاظت فرمانا۔ بیٹھی رہی، اب سوچ رہی تھی اب بچی کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے کیسا دیں گے، تو اتنے میں الہام آیا اللہ کی جانب سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے تیری بیٹی کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، اب تو حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے دے سکتی ہے۔ تو حضرت حنا حضرت مریم کو کپڑے میں لپیٹ کر مسجد اقصیٰ گئی۔ اس وقت میں حضرت حنا کے جو شوہر تھے حضرت عمران وہ انتقال کر گئے۔ اب وہ مسجد اقصیٰ میں امامت کرنے والے نبی اور رسول حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ اب وہاں کے بہت سارے شہر کے بڑے بڑے لوگوں نے حضرت مریم کو لے کر اپنی ذمہ داری میں اپنی کفالت میں لینا چاہ رہے تھے، مگر قرآن اندازی ہوا، قرآن اندازی میں حضرت زکریا کا نام نکلا، تو حضرت حنا نے حضرت مریم کو حضرت زکریا کے حوالے کر دی، اور حضرت زکریا حضرت مریم کے رشتے میں خالو ہونا ہے۔ حضرت مریم نے ان کو لے کر پرورش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا ہی بڑا اچھا انتظام کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت مریم بچپن ہی میں عجیب عجیب کرامتیں ان کی ظاہر ہوا کرتی تھی۔ حضرت مریم کی بچپن میں عجیب عجیب کرامتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت زکریا نے مسجد اقصیٰ میں ایک کمرہ بنا کے دیا تھا محراب کی شکل میں، حضرت مریم وہاں عبادت کرتی تھی۔ میں واقعہ مختصر کرتا ہوں کہ جو اصل بات سمجھانا مجھے مقصود ہے۔ کمرے میں ان کو رہا کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک مسجد اقصیٰ کی خدمت کرتے تھے، اور شام کو حضرت مریم اپنے کمرے میں آ جاتی اور رات کو حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں آرام کے لیے چلی جاتی۔ یہاں تک کہ کمرے میں جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تو ہمیشہ حضرت مریم کو نماز کی حالت ہی میں دیکھتے تھے، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت میں، ذکر میں، ان کی عبادت کا چرچا پورے فلسطین میں مشہور ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، جب بھی کھانا دینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ اندر گئے، دیکھتے ہیں کہ قسم قسم کے پھل وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا قال یا مریم انّا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم سے پوچھتے ہیں کہ مریم یہ کیا ہے؟ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ ان کی کرامت ایسی تھی حضرت مریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا انتظام کیا تھا کہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈ کے پھل آ جایا کرتے تھے، ٹھنڈی کے موسم میں گرمیوں کا پھل اللہ غیبی انتظام کرتا۔ حضرت مریم سے پوچھتے ہیں یہ کیا، یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے مجھے اس کو عطا کیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا اچھا انتظام کرنے والا ہے اور بغیر حساب و کتاب کے روزی دینے والا ہے۔ ہمیشہ کی طرح حضرت مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں عبادت میں مشغول تھی، اتنے میں ایک فرشتے آ کر ایک خوشخبری دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ حضرت جبرائیل آ کر ایک خوشخبری دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے مریم تیری پاک بازی، تیری عفت اور پاک دامنی اتنا مشہور ہے کہ تو دنیا کے سارے عالم کی عورتوں میں سب سے بڑی اونچا مرتبہ اللہ نے عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
4 عورتوں کو بڑا ہی بلند مقام تمام عورتوں میں سے فضیلت بخشی ہے۔ اس زمانے میں حضرت مریم تھی اور فرعون کی بیوی آسیہ تھی، تمام عورتوں میں ان کو فضیلت حاصل تھی۔ اور اس زمانے میں اس امت کے حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما بھی ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہے۔ تمام عورتوں میں ان کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ مبارک بادی لا کر دیتے ہیں، اس کی روایت قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک مرتبہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے مسجد کی جانب پردے میں جا کر بیٹھ گئی، اپنے کمرے کی مسجد کی جانب۔ اتنے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یاد کرو اس کتاب میں مریم کا تذکرہ، جس وقت میں حضرت مریم نے اپنے کمرے کی ایک مشرق کی جانب جا کر بیٹھ گئی تھی پردے کی حالت میں، تو اچانک فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں خوبصورت نما شکل میں بن کر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ جو ہی حضرت جبرائیل کا خوبصورت انسانی شکل میں بن کر آئے تو حضرت مریم گھبرا گئی۔ یہاں حضرت مریم کی عفت اور پاک دامنی کا امتحان تھا۔ دیکھتے ہیں کہ اب حضرت مریم کیا کرتی ہیں۔ جو ہی، کیونکہ گھبراہٹ تو ضروری ہے، دروازہ بند ہے، سیڑھی ہٹا دی گئی ہے، اچانک سے کمرے میں کسی مرد کا داخل ہو جانا، ایک غیر محرم کا ایک اجنبی مرد کا اچانک عورت کے سامنے آ جانا، ظاہر سی بات ہے گھبراہٹ تو ہوگی ضرور۔ گھبراہٹ ہو گئی حضرت مریم کو، فوراً حضرت مریم کہتی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ جو ہی ان کو دیکھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ حضرت جبرائیل ہے، تو حضرت مریم کہتی ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، نعوذ باللہ، اگر تو واقعی نیک اور پاک باز ہے تو اللہ سے ڈر۔ اچانک میرے سامنے کیسا آ گیا ہے؟ تو جبرائیل کو دیکھ کر کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میرے سامنے کیسا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تو واقعی پاک باز ہو تو اللہ سے ڈرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ گھبراہٹ کو دیکھ کر فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں قاصد ہوں، یعنی اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، میں حضرت جبرائیل ہوں، اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اچھا، اللہ نے بھیجا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں آئے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ مبارک بادی دیکھیں کیسی پیش کرتے ہیں، اللہ نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تمہیں ایک لڑکا دینے والا ہے۔ یہ انتظام، سب سے پہلی چیز تو گھبراہٹ، اچانک کا مرد سے اندر آ جانا، اب دوسری گھبراہٹ اچانک سے بچہ کا عطا کرنا، یہ دو گھبراہٹ میں محسوس میں بیٹھی حضرت مریم، اور ان کی دونوں گھبراہٹ کو دیکھ کر حضرت مریم کہنے لگی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، نہ میری نکاح ہوئی ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، قرآن کا لفظ دیکھتے وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ بچے ہونے کے لیے دو چیزیں، ایک حلال طریقہ ہونا ہے، ایک حرام طریقہ ہونا ہے۔ حضرت مریم کہنے لگی آج تک مجھے کسی نے چھوا نہیں، میری شادی نہیں ہوئی اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، اللہ مجھے کیسا بچہ عطا کرے گا؟ اور حضرت جبرائیل کہنے لگے قال كذلك قال ربك هو علي هين، اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کو بالکل آسان ہے، یہ کر کے ہی دکھائے گا اللہ، اللہ کے ہاں کوئی کام مشکل نہیں ہے، تمام چیزیں اس کے قبض قدرت میں ہے، اگر وہ کہے کہ کن فیکون، اگر وہ کہے کہ ہو تو وہ ہو کر رہے گا، اللہ کے ذات سے کوئی دور نہیں، اللہ اس کام کو آسان کر رہے گا۔ قال كذلك قال ربك
هو علی ہین، تیرے رب نے اسی طرح کہا ہے اور مجھے وہ بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ جو عمل ہونے والا ہے یہ لوگوں کے لیے نشانی اور عبرت ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تیرے پیٹ میں بچہ ہو کر ہی رہے گا۔ حضرت مریم پریشان ہے، اب میرے پیٹ میں بچہ ہوگا، میں حمل سے ہوں گی، نہ مجھے شادی ہوئی ہے اور میں لوگوں کے سامنے جاؤں گی، لوگ مجھے تانا دیں گے اور مجھے تانا سننے کی ہمت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اس قدرت کو بتاؤں گی، کوئی اس قدرت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آخر مجھے اب کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کمرے میں موجود ہیں، حضرت جبرائیل حضرت مریم دونوں آمنے سامنے ہیں۔ حضرت جبرائیل سامنے جاتے ہیں، کتاب میں تاریخ میں واقعہ لکھا ہے، حضرت جبرائیل سامنے گئے، حضرت مریم پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل نے اس کپڑے کے اس کونے کو پکڑا اور یہاں سے پھونک ماری، جو ہی پھونک مارنا تھا حمل ٹھہر گیا۔ اب آج کل کے سائنسدان اور ڈاکٹر اس پر سرچ کر کے غور کریں، یہ کون سی چیز ہے کہ پھونک مارے یا بچہ ہو جائے؟ جب اللہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کا پیدا کر سکتا ہے، حضرت حوا کو پیدا کر سکتا ہے، حضرت مریم کے پیٹ میں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو کیسے کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے؟ وہ ہو کر رہے گا۔ وَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، حمل ٹھہرتے ہی بچے کی شکل تیار ہو گئی، یعنی کہ 8 مہینہ 9 مہینہ گزرا، جو ہی پھونک مارے حمل ٹھہرا، حمل ٹھہرتے ہی 9 مہینے کی پوری کارگزاری تیار ہو گئی، بچے کی شکل میں تیار ہو گئی اور پھر نظر آ گیا کہ حمل سے ہی مسجد اقصی میں حضرت مریم تھی، وہاں ایک شخص تھا یوسف نجار کے نام سے، وہ خود حضرت مریم کو شک کی نگاہ سے دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو نے کیا کام کر گزری ہے؟ یہ تو کوئی غلط کام کی ہوگی۔ حضرت مریم اس تانے کو سن کر مسجد اقصی سے تقریباً 8 کلومیٹر کی دوری پر بیت لحم ایک جگہ ہے، وہاں گئی، بہت سارے درخت تھے، گھنا درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کر حضرت مریم علیہ السلام بیٹھ گئی۔ اب وہاں بیٹھ کر حضرت مریم بڑا ہی رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہاں بیٹھ کر حضرت مریم کہتی ہیں، کاش کہ میں مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کیونکہ جب تانے سننے کا موقع ہوگا ہر انسان یہی سمجھے گا، شاید اس سے پہلے میرا ہاتھ سے نہیں ہوتا تو اچھا تھا، اس سے پہلے مر جاتا تو اچھا تھا۔ تو حضرت مریم کی ماں یہی تمنا کر رہی تھی، کاش کہ میں بوڑھی ہو جاتی، لوگ مجھے یاد کرنا چھوڑ دیتے، مجھے تلاش کرنا ہی چھوڑ دیتے، میں بچے کو لے کر جب جاؤں گی میں اپنے شہر میں، لوگ مجھے دیکھ کر تانا کریں گے، کون سے غلط کام کر کے بچے کو لے آئی ہے، کیا ہوگا؟ اسی پریشانی میں بیٹھی افسوس کر رہی تھی، اتنے میں ایک آواز آنے لگی، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی، اے مریم خوف کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے اپنے پر سے زور زمین پر مارا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، کہنے لگے اے مریم گھبرانا نہیں، اور اسی طرح کہا اس درخت کو ہلاؤ، یہاں سے کھجور نیچے گریں گے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوا حضرت جبرائیل حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جہاں میں پر مارا ہوں وہاں سے اپنے بچے کو نہلانا دھلانا صاف کر لینا، پانی یہاں سے پی لینا اور اس درخت کو ہلا دینا، اس درخت سے کھجور طرح طرح کی کھجوریں نیچے گرنے لگیں گی اور اس کو کھا لینا، بغیر خوف و خطر کے اپنے شہر کو چلے جانا۔ اس درمیان میں اگر کوئی تجھے ملے، بچہ کو لے جاتے ہوئے اپنے شہر میں کوئی تجھے ملے تو کہہ دینا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي
نذرت للرحمن صوما، اگر اس کے درمیان میں کوئی انسان تجھے ملے تو کہہ دینا کہ میں آج بات نہیں کروں گی، آج میرا روزہ ہے، کسی سے بات نہیں کرنا۔ لوگ تجھ سے سوال کریں گے یہ لڑکا کہاں سے آیا ہے، تو بدکار ہوگی، تو غلط کام کری ہوگی، لوگ سوال کریں گے تو کسی سے بات نہیں کرنا، صرف لوگوں سے اتنا کہنا کہ میں روزے سے ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات میں پیدا ہوئے تو شہر والے حضرت مریم کی تلاش میں اس جنگل کی جانب آ رہے تھے، وہاں ایک چرواہا تھا، اس سے پوچھا گیا کیا تو نے یہاں جنگل میں کسی عورت کو دیکھا ہے؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا میں یہاں کسی عورت کو دیکھا نہیں، ہاں البتہ بات اتنا ہے میں جانوروں کو چرا رہا تھا، اتنے میں میرے پورے جانور اس جنگل کی جانب سجدے میں گر گئے اور اتنے میں وہاں ایک طرح کی عجیب طرح کی روشنی آنے لگی۔ حضرت جبرائیل کی پیدائش کی خوشخبری تھی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری تھی۔ وہ حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے، اپنے شہر کو آ رہی ہے، اور لوگوں نے دیکھا، دیکھتے ہی 3-4 تانے کسنے لگے۔ قالت یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا، اے مریم، سب سے پہلا تانا دینے لگے اے مریم، پھر بھائی کے نام سے، پھر اس کے بعد کہنے لگے اے مریم تیرے ابا جان تو بدکار نہیں تھے، وما كانت امك بغيا، تیری امی بھی بدکار نہیں تھی، تو نے یہ کون سا غلط کام کر بیٹھا ہے؟ تیرے ہاتھ میں ایک بچہ، تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کسی مرد کے ساتھ تیرے تعلقات بھی نہیں ہوئے، اور تیرے ہاتھ میں یہ بچہ۔ اللہ اکبر! اب یہاں امتحان تھا، فوراً حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی میں نہیں کہوں گی، یہ بچہ کہے گا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یہ بچہ کہے گا۔ لوگوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، لوگوں نے کہا گود میں رہا بچہ کیسے بات کرے گا؟ حضرت مریم اشارہ کرتی ہے بچے کی جانب، لوگوں نے کہا گود میں بچہ پڑا ہوا ہے، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ بچہ بھی بات کرتا ہے جب خدا چاہتا ہے، بچہ بھی بات کرتا ہے جب خدا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف کو وہاں اس فرعون کے اس محل میں اس کی بیوی نے گناہ کی جانب اکسایا، تو وہاں گہوارے میں جھولے میں پڑا ہوا ایک بچہ نے اس کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ وہاں ایک بچہ بات کیا ہے، اور یہاں حضرت عیسیٰ بات کرتے ہیں، بچہ بھی بات کرے گا جب خدا چاہتا ہے۔ تو فوراً حضرت عیسیٰ کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے نماز اور روزے کا وصیت کیا ہے جب تک میں باحیات رہوں۔ یہ خوشخبری اور یہ زبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تمام لوگ خاموش ہو گئے، کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب اس لفظ پر غور کرنا ہے، ان پورے واقعات میں حضرت عیسیٰ پیدا ہونے کے وقت میں کیا کہا تھا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو چند سال میں اللہ نے انہیں کتاب عطا کیا، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشخبری سنائے تھے، کہا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، سنائے تھے۔ اب بات یہاں رک کر سمجھنے کی ان پورے واقعات کا ایک خلاصہ ہے، اور یہ ہے کہ کل پرسوں میں 25 دسمبر یعنی میری کرسمس کے نام سے جو منایا جاتا ہے، وہ لوگ منائیں، ان کے عید پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے عید پر نہ وہ اعتراض کرتے نہ ہمارے ان کے تہوار پر اعتراض کریں، مگر عیسائیوں کے نزدیک
قرآن پاک کہتا ہے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، ان نصارہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ 25 دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنا نہیں ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنے ہیں۔ قرآن اس کی تعریف کرتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے نہ اللہ کسی کو جنے ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے برابر ہمسر نہیں ہو سکتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جتنے بھی لوگ 25 دسمبر میں یہ میری کرسمس کے نام سے مبارکبادی دیتے ہیں، یہ مبارکبادی بالکل غلط ہے، اسلامی تعلیمات قرآنی و آیات کے خلاف ہے، جس میں حضرت عیسیٰ نے خود کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ بیٹا ہوتے تو وہاں انی عبد اللہ لفظ نہیں آتا۔ اور رہا 25 دسمبر میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ خود ان کی کتابوں میں بائبل باب نمبر 2 آیت نمبر 4 میں خود موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، حضرت مریم ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، درخت کو ہلایا گیا، کھجور نیچے گرا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کھجور پکتا ہے گرمیوں کے موسم میں، نہ کہ ٹھنڈی کے موسم میں۔ اور یہاں ٹھنڈی کے موسم میں 25 دسمبر ہے، کھجور کیسے وہاں سے نکل کر آیا؟ پھر اس کے بعد ایک چرواہا جانور چرا رہا تھا رات میں فلسطین میں بیت لحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں ٹھنڈ بہت زیادہ رہا، برف کی باری ہوتی تھی، تو رات میں کسی انسان کو باہر نکلنا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب بتائیں کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو کیسا پیدا ہوئے؟ نہیں، بعضوں کے ہاں 9 جنوری ہے، بعضوں کے ہاں 26 ہے، طرح طرح کے واقعات ہیں۔ دراصل یہ 25 دسمبر میں حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونے کا جو مسئلہ چلا آ رہا ہے، 34 صدی ہجری 325 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کی آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد قسطنطینہ کے ایک بادشاہ نے اس رواج کو شروع کیا ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک حدیث سن لے جس میں حدیث قدسی ہے، جس حدیث کو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اسے جھٹلانے کا حق نہیں تھا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ اسے گالی دینے کا حق نہیں تھا۔ ابن آدم نے اللہ کو گالی دی، اس لفظ سے وہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جنا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں کسی کو جنا نہیں، نہ کوئی مجھے جنے ہے، وہ کسی کا ہمسر نہیں۔ تو لہٰذا میری کرسمس کا جو لفظ ہے یہ سراسر اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اگر کوئی آپ کو اس لفظ سے مبارکباد دے، کرسمس الگ، دونوں ایک لفظ نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ کرسٹ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں اور مس کہتے ہیں جمع ہونے کو، یعنی آج کے دن حضرت عیسیٰ جمع ہوئے، یعنی اللہ کا بیٹا جمع ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ لفظ سراسر کفر اور شرک تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کو کسی نے جنے ہیں نہ وہ کسی کو جنا ہے۔ اگر اس الفاظ سے ہمارے بھائی آپ کے دوست نصارہ اس لفظ سے مبارکباد دیں تو آپ اسی لفظ کو دہرانا نہیں، آپ
آپ اسی لفظ کو نہیں دہرائیں گے اور نہ ہی اس کے پوسٹ کو نکال کر اپنی اسٹیٹس میں فون میں اور اپنے فون کی ڈی پی پہ اس کو رکھیں گے۔ اگر کوئی آپ کو اس لفظ سے مبارکباد دیں تو آپ تھینک یو یا شکریہ جزاک اللہ اس لفظ سے ختم کر دیں، اسی لفظ کو نہ دہرائیں، کیونکہ اسی لفظ کو دہرانا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہوگا۔ یہ لفظ بڑا خطرناک ہے، ہمارے عقائد کو ہمارے کفر کو لے جا کر پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ واقعات حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے واقعات کو بتانے کا مقصد یہی ہے، دراصل اس بات کو یہاں مجھے سمجھانا مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں میں حد سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ اللہ اس بات پر بھی صبر کر رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بچہ کو جنا ہے، وہ حضرت عیسیٰ ہے، لوگ کہتے ہیں مگر نہیں، یہ لفظ سراسر اللہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ کا روح ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا 25 دسمبر یہاں سامنے قریب میں آنے والی ہے۔ اس لفظ میں ہمارے بچے بھی ان کو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اب بچوں کو بھی یہ بات کو سکھانا بہت ضروری ہے، بتائیں، ان کے دوست و احباب ساتھ میں ہوتے ہیں، ان کے فرینڈ سرکل بھی ہوتا ہے، وہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں، وش کرتے ہیں، ان کے لفظ میں بچوں کو بتاؤ کہ ان کو اس بات سے وش نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ کفر تک پہنچانے والی بات ہے۔ اس بات سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ لفظ کے کہنے سے کبھی کبھار نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہونے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ان تمام واقعات کو بتانے کا مقصد ضروری تھا۔ یہ کئی سال زمانے سے شروع ہوا، ایک عجیب طرح کا ایک ان کا ایک طریقہ رہا، تو لہٰذا ان سب سے ہم سب کو بچنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے مبارکباد پیش کرے، نعوذ باللہ ہم اس کو مبارکباد پیش کریں، یہ اللہ کو سراسر گالی دینے اور برا بھلا کہنے کے برابر ہوگا۔ لہٰذا اس سے بچیں اور اپنے بچے جن جن اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو بتلائیں، حکمت سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، تادم حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کے حکم کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔